بھی مسلمان اور کھیلنے والے بھی مسلمان، کھیل پر بھی جوا اور گونڈ پر بھی جوا اور پتہ نہیں گھوڑوں پر بھی جوا اور کس کس چیز پہ جوا۔ میں بنگلہ دیش سے آ رہا تھا، ایک گورا میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو دعوت دینا شروع کر دی، وہ بڑا متاثر ہوا، ہالینڈ کا۔ میری قسمت ماڑی، میں نے بیچ میں پتہ نہیں شراب کا ذکر آ گیا تو میں نے اس سے کہا شراب ہمارے دین میں حرام ہے۔ یہ تذکرہ کیسے ہوا مجھے نہیں پتا، آ گیا اب یاد نہیں۔ تو وہ ایسے بیٹھے سن رہا تھا، جب میں نے کہا شراب حرام ہے، کہنے لگا میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، سب سے اچھی شراب کراچی میں آ کے پیتا ہوں، ایسی شراب مجھے ہالینڈ میں بھی نہیں ملتی جو میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں۔ میری ساری جھونپڑی زمین پہ آ گئی، جو تنکے میں نے اکٹھے کیے تھے میرے اپنوں نے اس سے آگ لگا دی۔ تو یہ کیسے بتائیں کہ اللہ ہے، کہ اللہ کو مان کے اس سے باغی ہو چکے ہیں، اللہ کو مان کے اس کو للکارتے ہیں، موسیقی کے ساتھ، زنا کے ساتھ، جوئے کے ساتھ، شراب کے ساتھ، ماں باپ کو ذلیل کرنے کے ساتھ، نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، محنت چھوڑ کے، دیانت کو چھوڑ کے، سچائی کو چھوڑ کے، صدق و امانت کو چھوڑ کے یہ اللہ کو للکار رہے ہیں۔ یہ کیسے کہیں کہ اللہ ہے، یہ کیسے بتائیں کہ اللہ ہے؟ مان لو اللہ کی، وہ ہمارا گریبان پکڑے گا تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ ان عزتوں بلندیوں تک پہنچنا ہر انسان کی طلب ہے، اس کا راستہ ایک ہے، ایک 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 اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ کفا باللہ ولیا، کفا باللہ ولیا، اللہ سے یاری لگا لو کافی ہے۔ کفا باللہ نصیرا، اسے مددگار بنا لو کافی ہے۔ کفا باللہ حفیظا، اس کی حفاظت میں آ جاؤ کافی ہے۔ کفا باللہ رقیبا، اس کی نگہبانی میں آ جاؤ وہ کافی ہے۔ کفا 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 کفا، قرآن نے شور مچا دیا۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ کتنا قرآن پکارا ہے، کتنا قرآن چیخا اور چلایا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی پناہ میں، اس کی حفاظت میں، اس کی نگہبانی میں، اس کی وکالت میں، اس کی مدد میں، اس کی نصرت میں، اس کی شہادت میں، وہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی دریافت ہے، اللہ کا پانا اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو کھو دینا اس کائنات کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ کو نہ پہچاننا اس جہان کی سب سے بڑی جہالت ہے، اللہ کو ناراض کر دینا اس کائنات کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ ایٹمی طاقتوں کے ایٹم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے جنگ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ بینک ہی بینک، بینک ہی بینک، چاروں طرف چاروں طرف۔ یہ کون؟ یہ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو زیادہ نفع دیں گے، نفع دیں گے، ہمارے کسٹمر بنیے، ہم آپ کو زیادہ نفع دیں گے۔ اعلان جنگ چھوڑو تو چھوڑو، نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہو؟ ہاں ہمارا گزارا نہیں، ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو سنو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ اور اس کا رسول تم سے لڑنے کے لیے خود آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ آ رہا ہے، اس کا رسول، اس شفیق رسول تلوار اٹھا کے تمہارے سر پہ مار رہا ہے، وہ رسول جس نے کافر کے ہاتھوں تلواریں کھائیں بد دعا نہ دی، وہ رسول جس نے دشمنوں سے زخم کھائے پر بد دعا نہ دی، وہ رسول جس کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑیں اور جو گھر سے بے گھر ہوا، در سے بے در ہوا، اور وہ رسول جس کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے اور جس کے کپڑے میں ٹاٹ کے پیوند لگے اور جو تین تین دن فاقے سے صبح گزارا شام گزارا، اور وہ رسول جو چارپائی کی لکڑی سے پیٹ کو دبا کے لیٹا ہوتا تھا اور یوں پیٹ کو ساتھ لگایا ہوتا تھا،
اور اما عائشہ رو رو پوچھتی کیا ہوا میرے حبیب؟ تو میرا تمہارا رسول کہتا تھا عائشہ بھوک کی آگ ہے، بھوک ہے، بھوک ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس نے امت کی خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے، فاقے برداشت کیے۔ عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر یہاں لگا، منہ پہ آ کے لگا، دانت ٹوٹے، ماتھا زخمی، سر زخمی، پیچھے گڑھا تھا اس میں گرے، گردن پہ چوٹ آئی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ یہ تو موقع تھا بد دعا کا۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں معافی کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے مجھے نہیں جانتے انہیں ہدایت دے دے۔ ایسا شفیق رسول اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے اور اپنے ہی امت کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ہمیں پناہ کہاں ملے گی؟ ہم حکومت کو کیا گالیاں دیں؟ ہم فوج کو کیا دوش دیں؟ ہم سیاستدانوں کو کیا برا بھلا کہیں؟ مزید اپنے اعمال خراب کرنے کا کام ہے، مزید اپنی نیا دبونے والا مسئلہ ہے۔ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فوج کا، یہ افسر شاہی اور بیوروکریسی کا اور یہ پولیس کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بگڑ گیا ہوں، میرا مسئلہ ہے، میری آنکھ آوارہ ہو گئی، میرے کان موسیقی پہ لگے، میرے قدم رقص گاہوں کو چلے، میری شہوت حرام میں استعمال ہوئی، میرے پیسے سے بینک کھڑا ہوا، میرے بینک بیلنس سے سود کے نظام چلے، اور تاجر کہنے لگے سود نہ ہوگا تو تجارت کیسے ہوگی؟ تو اب کیا ہوا؟ اب اللہ بھی آ گیا اور اس کا رسول بھی تلوار نیام سے لے کر آ گیا۔ مجھے بتاؤ اب کہاں پناہ ملے گی؟ یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حکومتوں نے پہلے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ یا تو حکومتوں نے دین کو زندہ کیا ہو، کبھی نہیں کیا۔ بیچ میں کوئی اللہ کا بندہ آیا جو چراغ سحری کی طرح آیا اور بجھ کے چلا گیا۔ حکومتوں نے ہمیشہ حکومت چلائی ہے، حکمرانوں کا دین۔ پہلی صدی سے آج تک خلافت راشدہ چھوڑ دو، صحابہ کا زمانہ چھوڑ دو، اس کے بعد صحابہ کے بعد ہمیشہ حکمران کا دین حکومت ہے۔ عبد الملک ابن مروان، عبد الملک بن مروان 65 ہجری میں حکومت پہ بیٹھ رہا ہے۔ 65 ہجری، ابھی 100 سال نہیں ہوئے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی 100 سال نہیں ہوئے، صرف 65 سال ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور مروان مرتا ہے اور اس کو آ کر وفد کہتا ہے آپ کو خلافت مبارک ہو، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ 65 ہجری اور آج 1426 ہجری ہے، اور عبد الملک قرآن کو بند کرتا ہے اور یوں رکھ کر کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد تیری میری راہیں جدا ہو گئیں۔ تو ان حکمرانوں سے آپ کہتے ہو دین لے آؤ، یہ کیسے دین لا سکتے؟ تو 65 ہجری کا حکمران کہہ رہا ہے ھذا فراق بینی و بینک، دین لانا ہے تو میں مسلمان بن جاؤں گا، میں اپنی ذات سے شروع کروں، یہ دین کا راستہ ہے۔ پولیس ایسی ہے، فوج ایسی ہے، جرنیل ایسے ہیں، سیاستدان ایسے ہیں، افسر شاہی ایسی ہے۔ میں کیسا ہوں کبھی یہ بھی تو دیکھ لیا کرو، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں۔ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب میں بدلوں گا، جب میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، جب میری نظر میں حیا آئے گا، جب میری شہوت پاک ہوگی، جب میری زبان پہ سچائی آئے گی، جب میرے پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا، جب میرے کان وہ گناہوں کی گھنگرو کی چھن چھن سے بیزار ہوں گے، جب بازار کا تاجر اپنے ترازو کو صحیح تولے گا، اور جب مزدور مل میں کام کرنے والا دیانتداری سے مزدوری کرے گا۔ آج کا مزدور بھی ظالم ہے، مل والا بھی ظالم ہے، آج کا فقیر بھی، مالدار بھی، ہم سب نے اپنے رب سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب سود ہی، پہلے تو یہ بینک سود لیا دیا کرتے تھے، اب جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ شخصی طور پہ سود دینا، سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتا۔
ہر مہینے میری ڈاک میں ایسا خط ہوتا ہے کہ باپ بیمار تھا، بیٹی بیمار تھی، اماں بیمار تھی، بیوی بیمار تھی، سود پہ قرضہ لے لیا، باپ بھی مر گیا اور سود بھی چڑھ گیا۔ اب سود خور کہتا ہے مکان میرے نام لکھ یا مجھے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ یہ ہر مہینے کی ڈاک میں ایسے خطوط مجھے ملتے ہیں کہ جب 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 اپنے گھر کو میں خود ہی آگ لگا دوں تو میں فائر بریگیڈ سے گلہ کیا کروں کہ تم نے آ کے میرے گھر کی آگ کو کیوں نہ بجھایا۔ جب امت کی بیٹیاں ہی گھنگرو باندھ لیں اور ٹیلی فون بیچنے کے لیے بھی کپڑے اتار دیں اور موٹر سائیکل بیچنے کے لیے کپڑے اتار دیں، تو اب میں فائر بریگیڈ سے کیا کہوں کہ تو نے میرے گھر کی آگ کو کیوں نہ بجھایا۔ بھائیو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، اپنی طرف لوٹو، اپنی محنتوں کا رخ اپنی طرف کرو۔ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے کہ میں بھی توبہ کروں اور سب سے توبہ کروائیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک نبی، جو شفیق نبی، جو مہربان نبی، جس کی خود اللہ تعریفیں کرتا نہ تھکتا ہو، جس کو کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی حاشر، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رسول، کبھی نبی، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی، کبھی سراج منیر، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، جس کے ایسے محبت بھرے نام ہوں اور محبتوں سے اس کا رب اسے خود پکارتا ہو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کیا مٹھاس ہے اس خطاب میں، اس لقب میں، اس انداز میں۔ وہ رسول، وہ نبی جس کی تعریفیں خود اللہ نہ کرتا تھکتا ہو، بنایا بھی خود اور محبت بھی خود کی، جس کو بنایا بھی خود اور تعریفیں بھی خود فرمائیں۔ کبھی اخلاق کی تعریف، کبھی ذات کی تعریف، کبھی صفات کی تعریف، کبھی اس کی شخصیت کی تعریف، کبھی ہندام کی تعریف، سارا قرآن جس کی نعت خوانی کرتا ہو۔ میرے بھائیو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، یا ابا سفیان۔ صرف ابو سفیان کو نہیں کہا جا رہا، مجھے بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، یا ابا سفیان، یا ایھا الناس، یا ابا سفیان، یا معشر المؤمنین، یا ابا سفیان، یا معشر المسلمات، یا ابا سفیان، یا معشر المؤمنات، یا ابا سفیان، یا معشر الناس، یا ابا سفیان، یا ایھا الذین آمنوا۔ اے میرے نبی کا خطاب ابو سفیان ایک علامت ہے، اور خطاب ساری دنیا کے ایمان والے مرد، عورت، کافر، مشرک، مومن، موحد، ہندی، سندھی، ایرانی، بلوچی، ترانی، ترکمانی، ترکستانی، یا ابا سفیان۔ کیا ہے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ صرف دنیا نہیں لایا، صرف آخرت نہیں لایا۔ انسانی شخصیت نہ دنیا کے بغیر مکمل ہے، نہ آخرت کے بغیر مکمل ہے۔ اس لیے قرآن کی سب سے اعلیٰ دعا، اور جتنی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی اور جتنی دعائیں قرآن نے ہمیں سکھائیں، ان سب میں سب سے افضل اور اعلیٰ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے ہمیں خود کہا مانگو، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ آخرت بھی اچھی کر دے۔ انسان کی شخصیت دنیا اور آخرت سے مل کر مکمل ہے، نہ خالی دنیا سے یہ بنتا ہے، نہ خالی آخرت سے یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے، ابو سفیان، اے فیصل آباد والو، ابو سفیان، اے گلستان کالونی والو، ابو سفیان، اے پاکستان والو، ابو سفیان، اے حکمرانوں، اے فوج والو، پولیس والو، اے
افسر شاہی والو، یا ابا سفیان، اے گھر کی عورتوں، اے بازار کے تاجروں، اے کھیتوں کے زمینداروں، یا ابا سفیان، اے پہاڑ کے رہنے والوں، صحراؤں کے رہنے والوں، مشرق اور مغرب کے رہنے والوں، یا ابا سفیان، اے کل کائنات کے اول آخر باشندوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں لایا ہوں، تمہیں آخرت چاہیے تو میں لایا ہوں، تمہیں دنیا کی عزت چاہیے تو میرے پاس ہے، تمہیں آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پاس ہے، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ ہاں، قریش کا مجمع جمع ہے ابو طالب کے گرد، اور سارے زور لگا رہے ہیں کہ یا ابا طالب، آپ ہمارے بڑے محترم معزز ہیں، آپ کہیے اپنے بھتیجے سے کہ یہ چھوڑ دے، یہ کام چھوڑ دے، ہمیں تنگ کرنا۔ تو آپ نے کہا یا عم کلمة واحدة تعطونها دانت لكم العرب وتعدي لكم العجم الجزية۔ میرے چچا، میرے پیارے چچا، ان سے کہو یہ میری ایک بات مان لیں، یہ میری ایک بات مان لیں، عرب ان کا کلمہ پڑھے گا اور عجم ان کی غلامی کا دم بھرے گا، عجم کی بیٹیاں ان کی باندیاں بنیں گی، اور عرب ان کا کلمہ پڑھے گا۔ ابو جہل یوں ران پہ ہاتھ مار کرنے لگا، وَأَبِيتَ 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم، کیا ہے وہ، کیا ہے وہ، ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہیں، عرب و عجم پہ ہمارا جھنڈا لہرائے، 10 دفعہ تیار ہیں۔ تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو کہہ دو نا لا الہ الا اللہ۔ تو کہنے لگا اجعلت الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کئی خدا مل کر ایک ہو جائیں، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، اکیلا، احد، صمد، اکیلا، واحد، اکیلا، احد، اکیلا، اکیلا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ کا رسول آیا ہے بلندیوں تک پہنچانے، دنیا دینے، آخرت دینے۔ فردوسی رو رہا ہے شاہان ایران پر، آل ساسان پر، فردوسی قلم رو رہا ہے زشیر شتر خوردنو سو سمار، عرب را بجائے رسید استکار، کہ تخت کیاں را کند آرزو، تفو برتو ایچر کہ گرداں تفو۔ فردوسی کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور گوہ کا گوشت کھانے والے وہ آل ساسان کے مالک بن گئے۔ 3164 سال ایران نے دنیا پہ راج کیا ہے، راج، اور عرب کے بدوؤں نے 10 سال میں زیر و زبر کر کے ان کے تخت الٹا دیے، اور ان کے کج کلہ وہ زمین پر مٹی میں مٹی ہو گئے، اور تخت کیاں وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ تخت طاقدیس جو شہنشاہ ایران نے اپنا تخت بنایا تھا، 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 53 من 23 سیر اس پہ سونا لگا ہوا تھا، 1213 من اس پہ چاندی لگی ہوئی تھی۔ وہ تخت مدینے کی گلیوں میں پہنچا اور مسجد نبوی میں پہنچا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کہ تختے کی آرا کند آرزو۔ عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ دنیا نے دیکھا، زمین آسمان نے دیکھا کہ ایران کے خزانے آئے اور شاہان عجم کی بیٹیاں باندیاں بن کر آئیں۔ یا ابا سفیان، اے فیصلہ آباد والو، اسلام آباد والو، امریکہ یورپ والو، آسٹریلیا افریقہ والو، میرے جھنڈے تلے آ جاؤ، میری مان لو،
دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، تمہیں بلندیاں چاہیے۔ یہ رجب کا مہینہ، لوگ معراج کا قصہ، سارے خطیب سارے معراج کا قصہ سنا رہے ہوں گے، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ میں قصہ نہیں سناتا ہوں، میں تمہیں اس کا سبق سناتا ہوں۔ معراج کا سبق کیا ہے؟ یہ سینہ چاک ہوا، ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، وہاں لٹایا، وہاں پہنچایا، براق آیا، پہلا آسمان، یہ آسمان، وہ آسمان، پڑھو لکھا ہوا ہے، پڑھو لکھا ہوا ہے۔ جو میں تمہیں سبق سنا رہا ہوں وہ تمہیں وہ جو اصل سبق ہے، جو اصل سبق ہے۔ معراج 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 کیا بتا رہا ہے؟ معراج یہ بتا رہا ہے اگر بلندیوں کی خواہش ہے تو نبی کے غلام بنو۔ سبحان الذي اسرا بعبده اگر بلندیوں کی خواہش ہے تو غلام بنو۔ سبحان الذي اسرا، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے چلا۔ سبحان الذي اسرا برسوله نہیں، بنبیہ نہیں، بحبیبہ نہیں، بعبدہ بعبدہ۔ بلندیوں کا سفر بندگیوں سے نکلتا ہے، اونچائی کا سفر پست ہونے سے نکلتا ہے۔ اگر زمین آسمان کی تنابوں کو سمیٹنا سکڑنا ہے اور دھرتی پہ عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کے بندے بنو اور نبی کے امتی بنو۔ اس کی بلندیاں ہیں کہ راکٹ کے بغیر اور کائناتی اسباب کو توڑ کر چھوڑ کر فضا کو چیرا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اور اس کے اوپر 70,000 نور کے پردے سب اٹھ گئے اور اللہ اپنے حبیب کے سامنے جلوہ گر ہوا، جلوہ نما ہوا، حبیب و محبوب میں کلام ہوا، نظروں نے دیدار کیا، کانوں نے سنا، دل میں اترا ایک تجلی اللہ کے کلیم پر پڑی کوہ طور پر، وہاں سے لوٹی اور آئی موسیٰ علیہ السلام پر، 40 دن ہوش نہ آیا۔ یہ سارا نظام مسخر ہوا، ٹائم روک دیا گیا، کائنات کو کومے کی بجائے فل سٹاپ لگا دیا گیا اور سارے وقت کا سوئچ نکال دیا گیا، اور برق رفتاریاں بھی ماند پڑ گئیں، سکڑ گئیں، سمٹ گئیں، اور پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کا استقبال، دوسرے آسمان پر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کا استقبال، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام استقبال۔ فرشتے، نبی، انبیاء جیسے ہار ڈالے جا رہے ہوں، جیسے مرحبا کہا جا رہا ہو، اور ہر نبی کہہ رہا ہے مرحبا مرحبا مرحبا، ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے نبی آ گئے۔ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کو بیت المقدس میں 2 نفل پڑھا کر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی کہ آدم کا نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شیس ہوں، ادریس ہوں، اور شایع ہوں، وہ یحییٰ ہوں، وہ داؤد ہوں، وہ سلیمان ہوں، وہ موسیٰ ہوں، وہ عیسیٰ ہوں، وہ اسماعیل ہوں، وہ اسحاق ہوں، وہ ابراہیم ہوں، وہ یعقوب ہوں، وہ یوسف ہوں، وہ ادریس ہوں، وہ یونس ہوں، وہ لوط ہوں، وہ شعیب ہوں، وہ ہود ہوں، وہ صالح ہوں، علیہم الصلوات والتسلیمات، سب پر محمد مصطفیٰ کی نبوت 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 جھنڈے کی طرح لہرا رہی ہے۔ آپ سب کے نبی، اور آپ نبیوں کے بھی نبی، اور آپ جن و انس کے نبی، اور فرش تک آپ کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ 7ویں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، طواف دیکھا، استقبالیہ جماعت کوئی نہیں دیکھی، کوئی نبی استقبال کو نہیں آیا۔ ایک بزرگ ہیں جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہوئے، ایسے سفید داڑھی ہے اور ایسے بے نیاز ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کون آیا۔ آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ آباد والوں کو اور ساری امت کے انسانوں کو یہ سبق دیا ہے. میرے اللہ کو پتا تھا کہ یہ امت اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے گی، ان کی مائیں روئیں گی اور یہ پتھر ہوں گے، ان کے باپ روئیں گے اور یہ سنگ دل ہوں گے، یہ ماں باپ کو ذلیل کریں گے، اور ان کی آہیں اور سستیاں ان پتھر دلوں پر کوئی اثر نہ کریں گی. یہ دوستوں کو عزت دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے. یہ بیویوں کے جوتے چاٹیں گے اور ماں کو دھکے دیں گے. یہ دوستوں کے لیے باہیں پھیلائیں گے اور باپ کے لیے در بند کریں گے. یہ ماں باپ کو ہلا کے رکھ دیں گے. میرے اللہ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اشرف، سب سے اجمل رسولوں کے رسول، جمادات نباتات کے رسول کو حکم دیا، جا تو پوتا ہے وہ دادا ہے، تیرا رشتہ چھوٹا، تیرا مرتبہ بڑا، اس کا رشتہ بڑا، اس کا مرتبہ چھوٹا، تیرا مرتبہ بڑا، پر تیری امت ان قریب ماں باپ کو ذلیل کرنے والی ہے. میں تیرے ذریعے سے انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حبیب اللہ بھی ہو تو دادا کے پاؤں پکڑے، باپ کے آگے سر جھکائے، تبھی اس کی عزتیں اور بلندیاں ہیں. میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، جس کو دیکھا تھا وہ تو یاد تھی نا، باپ تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور نہیں تو میری ماں تو آج زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور نیت باندھ کے سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی میرے گھر کی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں. میری اماں جی نماز پھر پڑھ لوں گا، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اپنے دل کے آنگن کو دھو. اللہ اس کے رسول کی محبت کے آنسوؤں کے ساتھ ابن عباس کے روتے روتے آنکھیں چلی گئیں. ایک حکیم نے کہا علاج تو کرتا ہوں، رونا چھوڑ دو، رونا چھوڑ دو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. کہ وہ آنکھ کیا ہے جو روئے گی؟ مجھے رونے دو. میرے اللہ کا فرمان ہے جو دنیا میں میرے لیے روئے گا میں قیامت کے دن اسے خود ہنساؤں گا. ہمیشہ کی مسکراہٹیں لینا چاہتے ہو تو رات کے اندھیرے میں کچھ آنسوؤں کے موتی اللہ کو دو، کچھ اپنے آنسوؤں سے شمع فروزاں کرو. دل کے اندھیرے سورج کی روشنی سے اور ان برقی قمقموں سے نہیں دور ہوتے. دل کے اندھیروں کے لیے ایمان کی شمع چاہیے، ان میں آنسوؤں کا تیل چاہیے اور اس میں تقوی کی لو چاہیے. ہاں تب جا کر وہ چراغ جلتے ہیں اور روشنیاں ہوتی ہیں اور سینے چمکتے ہیں اور دنیا کو منزل ملتی ہے. معراج صرف قصہ نہیں ہے، سبق ہے. سبق کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، سبق. بلندیوں کے طلبگاروں، میں بلندی چاہتا ہوں، یہ طلب بیکار نہیں ہے. میں ذلت سے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت سے رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے اللہ کے پاس ہے، وہ دے گا تو ملے گی. معراج کا واقعہ بتا رہا ہے عزت چاہیے تو اللہ کے بندے بنو، نبی کے غلام بنو، تو اس جہان کی عزتیں باندی بن کر تمہارے در دولت پر آ کر حاضری دیں گی، دم بھریں گی. تمہارے بھائیو پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ سے صلح کرو. یہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے پیغام ہے. 10 برس کی مشقتوں کے بعد طائف کے پتھر کھا کر جب اللہ سے گلہ کیا نا، یا اللہ اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے ضرور کرتا ہوں. الیک اشکو وہ فقوبتی وقلت ہے. تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے پتھر مار مار مجھے لہو لوہان کر دیا. میرے مولا میرے گلے تجھ سے، بس یہ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ طائف سے مکے پہنچنا تھا کہ جبریل حاضر کہ آسمان سج چکے ہیں اور آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے انتظار میں ہے.
بلندیاں چاہتے ہو تو اللہ رسول کی راہ کی ذلتیں سہنا پڑیں گی ہم کو، تب جا کر بلندیوں کے راستے کھلیں گے۔ گھنگرو بھی چھن کے، جام بھی کھن کھنائے، اور ترازو بھی ٹیڑے ہو جائیں، اور عدالتیں بھی ظلم و ستم سے بھر جائیں، اور نوجوان آوارہ ہو جائیں، اور عورتیں بے حیا ہو جائیں، اور حاکم ظالم ہو جائے، اور افسر بددیانت ہو جائے، تو پھر رات کیسے کٹے گی؟ دن کیسے چڑھے گا؟ لہذا آؤ بھائی ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں، چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آؤ ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منائیں، اس کے محبوب کے طرز کو اپنائیں۔ یہ سیکھنے سے آئے گا، یہ تبلیغ کا سفر، یہ اللہ کی راہوں کا پھرنا، یہ دولت، اس خزانے تک مجھے آپ کو پہنچائے گا۔ پھرو پھرو دیوانے بن کر، مجنوں بن کر، اللہ کی راہوں کا سفر، اللہ کا تعلق دے گا، محبوب کا تعلق دے گا۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی پر تعلق بناؤ۔ تو سارے بھائی توبہ تو کر لو، کرتے ہو نا سارے توبہ؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، ہر قسم کے ظلم و ستم سے توبہ، تو انشاءاللہ اللہ راہیں دکھائے گا اور اللہ کی راہوں میں پھرو گے، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ بڑا خوبصورت حسین کام ہے، امت کو دکھوں سے نکالنے والا ہے۔ نکلو نکلو، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے در کھول دے گا۔ سنت انت اہلہ وصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انك اهل التقوى واهل المغفرة يا ربنا يا مالكنا يا ربنا يا خالقنا يا ربنا يا غاية رغبتنا يا اول الاولين يا آخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين زمین آسمان کے مالک اللہ، کل کائنات، عرش فرش لوح قلم کرسی اولین آخرین کے خالق مالک رازق اللہ، ہم تیرے حقیر فقیر بندے سخت گرمی میں، دھوپ میں، پسینہ پسینہ تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں میرے مولا۔ اس امت پر یا اللہ اپنی نظر کرم فرما دے، اس امت پر اپنی نظر کرم فرما دے، اس امت کو ہم معاف کر دے یا اللہ، ان کی سزا کا فیصلہ واپس لے لے میرے مولا، ان کے دکھ درد کے فیصلے واپس لے لے میرے مولا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کے فیصلے، اپنے فضل و احسان کے فیصلے، اپنی مدد اور نصرت کے فیصلوں کو اتار دے میرے مولا۔ یہ مہینہ تیرے محبوب کی یا اللہ معراج کی یاد دلاتا ہے، تو نے اسے بلندیوں سے نوازا، اپنے دیدار سے نوازا، پھر تو نے اس کے ساتھیوں کو یا اللہ دنیا بھی مسخر کر کے دی، آخرت کی مسخر کر کے دی، انہیں دنیا کی معراج بھی دی، انہیں آخرت کی معراج بھی دی۔ ہم اسی امت کا آخری حصہ ہیں میرے مولا، ہمارا دین بھی گیا، ہماری دنیا بھی گئی، دنیا بھی ذلت اور آخرت بھی یا اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، یہ فقیر، یہ حقیر، یہ مسکین، یہ محتاج، خوف زدہ، ٹھکرائے، دھتکارے، چاروں طرف سے ذلتوں پستیوں میں گھرے ہوئے، آخری سہارا سمجھ کر ہم تیرے در پر آئے ہیں میرے مولا، تیرے آگے فریاد کرتے ہیں میرے آقا، ہماری فریاد بغیر استحقاق کے قبول فرما، ہمارا کوئی حق نہیں، ہم تیرے مجرم ہیں، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو روکتا رہا ہم تیری حدوں کو توڑتے چلے گئے۔ میرے رب، جس چیز سے تو نے روکا اس امت نے ہر وہ کام کر کے دکھا دیا
جن جن چیزوں کو تو نے کہا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دکھا دیا۔ اے میرے رب اب ہمارے پاس کوئی ہیلا وسیلہ نہیں، ہم تیرے سامنے تیرے محبوب کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس کے آنسو، طائف کا خون، احد کے ٹوٹے ہوئے دانت، اور اس کی راتوں کی آہیں، اور اس کی راتوں کی دعائیں، اور اس کا راتوں کا تڑپنا، اور اس کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اور اس کا چارپائی پہ بے قرار ہو کے کروٹیں بدلنا، بھوک کی شدت میں امت امت پکارنا۔ یا اللہ یا اللہ تو نے پہلوں کو بہت نوازا، وہ اس قابل تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، میرے مولا تو نے ہمیں پکڑا، ہم اسی قابل تھے، اس سے بھی زیادہ کے حقدار تھے، میرے مولا میرے مولا ابھی تو ذلت ہے، آگ اور خون کی بارش ہے، تو ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم اس کے حقدار بن چکے تھے، تو ہمیں بندر سور بنا دیتا تو ہم اس کے حقدار بن چکے تھے، میرے مولا میرے آقا ہمارے آخری پناہ تو ہے یا اللہ، آخری پناہ تو ہے یا اللہ، ہمیں اب دھکا نہ دے، ہم نا امیدیوں کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، میرے مولا میرے مولا ٹوٹی کشتی کے مسافر نا امید ہی ہوتے ہیں، پھٹے باغبان یا اللہ سہارے توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جب نا خدا بھی بھاگ چکے ہوں، اور جب کشتی موجوں کے رحم و کرم پر ہو، اور جب اس کا تختہ اکھڑ چکا ہو تو ساحل پہ کوئی نہیں پہنچا سکتا تیری قدرت کے سوا، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے فرعون کی گود میں موسیٰ کو بچانے والے اللہ، اے آگ کے ڈھیر پہ خلیل کو بچانے والے اللہ، اے مکڑی کے جالے سے خلیل اپنے حبیب کو بچانے والے اللہ، اے اندھیر کنویں میں یوسف کو بچانے والے اللہ، اے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندگی دینے والے اللہ، اے سمندر پھاڑ کے بنو اسرائیل کو نکالنے والے اللہ، اے تیرے فقیر بندے تجھے منانے کے لیے منت کر رہے ہیں یا اللہ، ہماری سزا کا فیصلہ واپس لے لے۔ عرب بھی ذبح ہو رہے ہیں، عجم بھی ذبح ہو رہے ہیں، بچے بھی ذبح ہو رہے ہیں، بڑے بھی ذبح ہو رہے ہیں، گھروں سے بھی دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بازاروں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ یہ یا اللہ تجھے نہ ماننے والے ہمیں تانے دیتے ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے، ہمیں یہ تانے کھا گئے میرے مولا، ہمارے سینے شق ہو گئے میرے مولا، اے رب کریم، اے رب کریم، بچے کے جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ضد کر کر تو صرف ہچکیوں پہ رہ جاتا ہے، ہمارے بھی لفظ ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سرد آہیں ہیں اور سینے کو چیر دینے والی ہچکیاں ہیں میرے مولا، عرب و عجم ذبح ہوتے چلے جا رہے ہیں، ذبح ہوتے چلے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کب تک ہوتا رہے گا، مہربانی کر دے یا اللہ، ہمیں نہ کسی پر امید ہے، نہ کسی سے گلہ ہے، نہ کسی کی آس ہے، نہ کسی سے کوئی فریاد ہے، تیرے آگے ہی تو رو رہے ہیں یا اللہ، تیرے ہی آگے تو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں میرے مولا، تیرے ہی آگے تو ضد کرتے ہیں، بچہ اماں کے تو آگے روتا ہے یا اللہ، بچہ ماں کا ہی تو دامن پکڑتا ہے میرے مولا، اسے ہی جھنجھوڑتا ہے یا اللہ، ہم بھی تیرے ہی پاؤں پڑ رہے ہیں میرے مولا، ہم بھی تیرے ہی آگے لوٹ پوٹ رہے ہیں میرے مولا، سزا کا فیصلہ واپس لے لے، آج کا باطل ہم پہ ہنس رہا ہے یا اللہ، ہمارے مذاق اڑائے جا رہا ہے، تیرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یا اللہ یہ امت خود تیرے دین سے باغی ہو چکی ہے یا اللہ، تو کچھ کر دے میرے مولا، کر دے میرے مولا، سب کے ہاتھوں سے باغ ڈور نکل چکی ہے، تو آ جا یا اللہ، تو آ جا میرے مولا، تو آ جا میرے مولا، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا، آج کے ہاتھی لوہے کے ہیں یا اللہ، وہ تو گوشت پوست کے ہاتھی تھے، ابابیلوں سے تو نے انہیں قیمہ بنا دیا، آج کے ابرہہ میرے مولا لوہے کے ہاتھیوں پر ہیں، انہیں اپنے ہاتھیوں پہ بڑا ناز ہے، ہمیں تیرے اوپر ناز ہے، اور ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے جس کے طفیل ہم کوئی تیرے در پر آ کر کسی دعویٰ کو کر سکتے، دعویٰ تو عمل کر کے بھی نہیں ہو سکتا یا اللہ،
ہمارے پاس ہیں کالی راتیں اور کالے دن، تاریک جوانیاں، تاریک بڑھاپے، ہماری عورتیں بھی نافرمان، ہمارے مرد بھی نافرمان، ہمارا تاجر بھی باغی، ہمارا حاکم بھی باغی، ہمارا قاضی بھی باغی، ہمارا وکیل بھی باغی، ہمارا فقیر بھی باغی، ہمارا مالدار بھی باغی، ہمارے نوجوان بھی باغی ہیں، ہمارے بوڑھے بھی باغی ہیں۔ ہم کیا کریں گے اللہ؟ جن عملوں پہ تو فیصلے کرتے ان عملوں کی منڈیاں ہی بند ہو گئی ہیں یا اللہ۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے ہیں میرے مولا۔ آج تو شیطان کے چیلوں کے بازار کھلے ہوئے ہیں اللہ۔ ننگے ناچ، زنا کی دعوت، گھنگروں کی چھن چھن، سارے گھر بازار۔ میرے رب کانٹے ہی کانٹے بکھر جائیں تو دامن کب تک بچے گا یا اللہ؟ کیچڑ ہی کیچڑ ہو میرے مولا تو قدم ڈگمگانے سے کب تک بچے گا میرے مولا؟ اے قدرتوں کے مالک اللہ، اے شہنشاہ اعظم اللہ، اے خالق حقیقی اللہ، اے مالک حقیقی اللہ، اے حکمران حقیقی اللہ، اے شہنشاہ کل اللہ، اے مشکل کشا اللہ، اے فریاد سننے والے اللہ، اے درد مندوں کی پکار سننے والے اللہ، اے ہر چاہے کو پورا کرنے والے اللہ، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے اللہ، اپنی قدرت دکھا۔ عمل کی دنیا تو ختم ہو گئی، تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے، ایک ظالم بادشاہ نے بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا کر اپنے محل میں شامل کر لیا تھا۔ بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو اس کی جھونپڑی مٹ چکی تھی، وہ اپنے کھنڈروں پہ بیٹھ کر روئی تھی اور اس نے کہا تھا میرے مولا میں تو چلی گئی تھی، تو موجود تھا، تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس بڑھیا کی فریاد پر تو نے اس بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اے میرے رب، ہم تو برباد ہو گئے، تو موجود ہے یا اللہ۔ تیرا دین بدنام ہو رہا، تیرے محبوب کی امت بدنام ہو رہی میرے مولا۔ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے۔ آجا آجا، حفیظ بن کے آجا، وکیل بن کے آجا، رقیب بن کے آجا، شہید بن کے آجا، آجا میرے رب، آجا۔ ہماری اکھیاں تک رہی ہیں، ہماری اکھیاں تک رہی ہیں تجھے، ہماری اکھیاں تک رہی ہیں تجھے۔ تو آجا، اپنے لشکروں سمیت آجا، اپنی رحمتوں سمیت آجا۔ یا ربنا یا مالکنا، کفا بک شہیدا، کفا بک رقیبا، کفا بک نصیرا، کفا بک ولیا، کفا بک رقیبا، کفا بک شہیدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔